بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ کا سبق نمبر 41 آپ کے سامنے شروع ہے، اور اس میں ہم فائدہ نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، اور کتاب کا باب چہارم ہے، آخری باب ہے۔ فائدہ نمبر 6 جو ہے وہ بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ مشتق منہ کون ہے۔ مشتق منہ اصل یا تو مصدر ہے، اور جیسا کہ ساری دنیا کے صرف نحوی یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جس طرح کہ کوفیوں کا نظریہ یہ ہے۔ تو اب یہ افادہ نمبر 6 کے اندر یہ اختلاف ہم پڑھیں گے، اور اس اختلاف میں ان حضرات کے دلائل پڑھیں گے، اور اس میں مصنف علم صیغہ کا اپنا مسلک بھی، ان کا اپنا نظریہ بھی اس میں ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ بصری کہتے ہیں کہ مصدر جو ہے وہ اصل ہے، جس طرح کہ عمومی طور پر یہی نظریہ مشہور ہے صرفیوں اور نحویوں میں۔ اور بصریوں کے نزدیک جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں۔ امر معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معنی مصدری ہوتا ہے مصدر کے اندر، اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ معنی مصدری تمام افعال اور دیگر جتنے بھی اسماء ہیں ان کے اندر وہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ جو معنی مصدری ان کے اندر پایا جاتا ہے، معنی مصدری کی اصل بنیاد کیا ہے؟ مصدر ہے، تو مصدر ہی مشتق منہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر الضرب یا ضرب یہ مصدر ہے، تو اب یہ اس کے اندر معنی ہے مار، یعنی مارنے کا جو ایک مادہ ہے یا معنی ہے، مفہوم ہے، یہ ضرب الضرب یا ضرب کے اندر مصدر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہی معنی مار والا یہ فعل ماضی میں بھی پایا جاتا ہے، اس میں بھی مار کا معنی تو ہے نا، نفس مار۔ اور اسی طرح جو ہے فعل مضارع کے اندر بھی ہے، امر نہیں کے اندر بھی ہے، اور اس میں فاعل میں بھی ہے، اس میں مفعول میں بھی ہے، آگے ظرف بنائیں، اس میں تبذیل بنائیں، اس میں اعلیٰ بنائیں، فعل تعجب بنائیں، جو بھی بنائیں، آپ کو یہ نفس مار کا جو مفہوم ہے مصدر والا یہ سب میں آپ کو ملے گا۔ تو امر معنوی سے یہ استدلال کرتے ہیں کون جی؟ بصری حضرات، بصریین کا یہی مذہب ہے۔ لیکن ادھر سے کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مصدر اصل نہیں ہے، مشتق منہ نہیں ہے، بلکہ مشتق منہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، اور مصدر کو مشتق شمار کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ اختلاف یوں آتا ہے سامنے، تو پھر اس میں ثمرہ اختلاف یوں بھی نکلتا ہے کہ بصریوں کے نزدیک جو مشتقات ہیں وہ تو 6 ہی ہیں، جو ساری دنیا اب تک کہتی آ رہی ہے اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مشتقات ان کے ہاں کتنے ہیں؟ وہی 6 ہیں۔ کون سے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ، صفت مشبہ، اور اس میں تفضیل۔ لیکن کوفی حضرات پھر اس طرح ایک اس میں مشتق کا اضافہ کر لیتے ہیں، اور ان کے ہاں مشتقات 6 کے بجائے 7 ہو جاتے ہیں، 7واں وہ مصدر کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب مشتق منہ پھر کون ہوگا؟ تو ان کے ہاں وہی ہے کہ وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس کو مشتق منہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب بصریوں کی ایک دلیل تو میں نے دی، کوفیوں کی آپ 3 دلیلیں سماعت فرما لیں، پھر ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ کوفیوں کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں، جس طرح وہ امر معنوی سے استدلال کر چکے ہیں نا بصری، تو یہ امر لفظی سے، امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلا پہلا استدلال ان کا یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اعلال کے اندر، اعلال تعلیل کے اندر وہ اصل فعل ہوتا ہے، تو فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو مصدر میں تعلیل کرتے ہیں، نہ ہوئی ہو تو مصدر میں تعلیل نہیں کرتے۔ کوئی مصدر میں تعلیل کا معیار فعل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل اصل ہے۔ مثال کے طور پر قام یقوم قیامن، اب یہ قوامن تھا، قوامن سے قیامن کیسے بنا؟ کہ اس کا جو ماضی ہے قامہ، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، جب اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے قوامہ، تو پھر ہم وہ تعلیل کا جواز پیدا ہو گیا اس کے مصدر میں قوامن میں، تو قیامن ہو گیا۔ لہٰذا جس کے فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہوگی
تو ہم اس کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں کریں گے۔ اب فعل میں تعلیل نہ ہونے کی مثال مثلاً قاوما، باب فعل سے لے لیں، تو فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو اس کے مصدر میں اگر جو ہے قوامن لیتے ہیں تو وہاں بھی تعلیل کر کے ہم قیامن اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں اس کو ہم اس ترتیب سے نہیں پڑھیں گے۔ تو گویا اصل فعل ہوا، فعل کی وجہ سے مصدر میں کیا ہو رہی ہے، تعلیل ہو رہی ہے۔ تو یہ امور لفظیہ، اعلال اور تعلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں لفظ، امر لفظی ہے، تو امور لفظیہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ یہ دلیل نمبر 1 ہے ان کی۔ دلیل نمبر 2 ان کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستقمن ہونے کا لائق کون ہے، زیادہ لیاقت کس میں پائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے تمام حروف جو ہوتے ہیں وہ عموماً مصدر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مصدر کے تمام حروف فعل میں پائے جانے ضروری نہیں ہے۔ اب جس کے حروف ادھر بھی ہیں اور وہ سارے مصدر میں بھی ہیں تو وہ اصل ہے اور وہ فعل ہے۔ تو فعل کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، مصدر کے تمام حروف فعل میں کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے، تو اصل فعل ہوا پھر۔ تو اس بات کو آگے چلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف 7 مصادر ایسے ہیں، ثلاثی کے مصادر ایسے ہیں کہ جن میں فعل اور مصدر کے حروف آپس میں برابر نظر آتے ہیں، باقی میں مصدر کے حروف زیادہ ہیں اور فعل کے حروف کم ہوتے ہیں، اور فعل کے سارے حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا فعل اصل ہوا اس لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ دلیل نمبر 2 انہوں نے دے دی ہے، دلیل نمبر 2 دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسری جو دلیل ہے ان کی وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ بغیر مصدر کے بھی آ جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ مصدر آئے اور فعل نہ آئے۔ تو اب فعل بغیر مصدر کے جب آیا تو گویا فعل اصل ہوا نا، اور فرع نہ ہو تو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ مصدر آئے اور فعل نہ آئے، تو گویا فعل اصل ہوا، تو اصل بغیر فرع کے پائی جا سکتی ہے، فرع بغیر اصل کے نہیں ہوتی۔ تو فعل جب مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے تو وہ اصل ہوا، اور مصدر بغیر فعل کے نہیں ہوتا، جب بھی مصدر ہوتا ہے تو اس کا فعل ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بغیر فرع کے ہو سکتا ہے، فعل بغیر مصدر کے ہو سکتا ہے، لیکن مصدر فرع ہے، فرع فعل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی پتہ چلا کہ فعل اصل ہے، فعل کیا ہے، اصل ہے۔ تو یہ 3 دلیلیں دے دی ہیں کوفیوں کی طرف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی باتوں کو بیان کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ مصنف کے ہاں جو مذہب ترجیح کا حامل ہے وہ کوفیین کا ہے، تو کوفیوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر انہوں نے یہ 3 طرح کے دلائل اور دیگر بہت سارے اہم نکات اور فوائد بھی اس پر لائے ہیں۔ یہ تو میں نے سرسری سا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا ہے اس کا، باقی اس میں ان دلائل کو کس انداز سے بیان کیا ہے اور اس پر کیا اہم نکات ہیں، میں اگلی ویڈیو میں اس کو لاتا ہوں۔